السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم موجود ہیں ہولی ٹرینٹی چرچ میں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے، یعنی مذہبی ہم آہنگی کتنی ہے پاکستان میں۔ مختلف فیتھ سے تعلق رکھنے والے جو کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں کس طرح مل جل کے رہتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اختلاف آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی باڈی موجود ہے، کیا کوئی ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں سب بیٹھ کر جو ہے اس کو حل کر سکیں۔ اگر کسی کمیونٹی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسری کمیونٹی کس طرح سے اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی انتہا پسندی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ سیاست جو مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم جانیں گے۔ جو ہمارے ساتھ گیسٹ پینل یہاں پہ موجود ہیں، مختلف فیتھ سے تعلق رکھنے والے مختلف اہم شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج ہولی ٹرینٹی چرچ میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں تعارف کراتا ہوں گیسٹ پینل کا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشپ صادق ڈینیل صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بلکہ ہم آپ کی جگہ پر ہیں آج، آپ ہمارے ہوسٹ بھی ہیں آج۔ بشپ صاحب جو ہیں وہ کراچی اینڈ بلوچستان کے بشپ ہیں، بشپ آف پاکستان کے، اور پاکستان میں نہایت قابل احترام ہیں۔ آپ کی بات کو بہت غور سے سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل اسسٹنٹ آن ریلیجیس افیئر اینڈ زکوٰۃ اینڈ عشر گورنمنٹ آف سندھ، ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اینتھونی نوید صاحب، آپ اسپیشل اسسٹنٹ آن انٹرفیتھ ہارمونی ہیں گورنمنٹ آف سندھ میں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ دو وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت آنر کی بات ہے آج۔ اسی طرح سے روی دوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان ہندو پنچایت کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار ہیرا سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سری گرو نانک ست سنگ سبھا کے۔ علامہ سید یعقوب علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں۔ اس کے علاوہ کو چیئرمین ہیں آپ پیس کونسل انٹرنیشنل فار انٹرفیتھ ہارمونی کے۔ اس کے علاوہ انٹرفیتھ ہارمونی سے ریلیٹڈ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم بشپ صاحب آپ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ، مختلف مذاہب کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اور سب آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہتے ہیں؟ جہاں تک مسائل کی بات ہے، جہاں چار لوگ رہتے ہیں اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں میں اپنے سارے دوستوں کا، علماء کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے مل کر ان دو صوبوں میں، خدا کا شکر ہے، بالکل امن اور سلامتی سے لوگ رہتے ہیں۔ اور یقیناً جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو مل کر سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور یقیناً ہماری دوستی، ہماری تعلقات بڑھتے ہیں۔ اور جیسا یعقوب علی شاہ صاحب نے بات کی کہ انٹرفیتھ ہارمونی کا جو ہم نے فورم بنایا ہے، مجھے سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی میں اس کا چیف پیٹرن بنوں، تو جب سب کی طرف سے ہوا تو میں نے اس کو قبول کیا۔ اور یقیناً اس میں بہت سارے سمجھدار اور سیاسی سوجھ بوجھ اور انسانیت کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ امن کو پروموٹ۔ ٹھیک ہے سر، اگر ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ترقی یافتہ ممالک میں یہ سوچ نکل گئی ہے کہ جناب کسی کو اگر جاب دینی ہے تو وہ مذہب کی بنیاد پہ دی جائے، کسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو مذہب کی بنیاد پہ رکھا جائے، بلکہ میرٹ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، انسانیت آگے ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ کوئی بھی کسی کمیونٹی سے ہو، اگر پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو مسلمانوں کو بھی پورے رائٹ نہیں مل رہے، مسلمانوں کو بھی تعلیم، صحت اور انصاف اور دوسری تمام جو بیسک رائٹ ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے، تو پھر دوسری کمیونٹیز کو کہاں سے ملیں گے؟ تو جب یہ رائٹس نہیں ملتے ہیں تو پھر جو تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی لوگ ایک جگہ جمع کرتی ہیں اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ حکومت تو نہیں دے رہی، یہ کمیونٹی ہمیں جو تمام رائٹس دیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بشپ صاحب؟ یقیناً جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم میجورٹی کمیونٹی کی بات کریں تو سب کے سب کو
नौकरियां नहीं मिल जाती। सब के सब खुशहाल नहीं हैं, और इसी तरह से अगर वो सबको नौकरियां मिल जाएं, फिर हमारा कोई हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई या सिख भाई ये कहे कि मुझे नहीं मिली या मेरे बच्चे को नहीं मिली, फिर तो ये बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर सबके साथ एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, लेकिन हम मिलकर भी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है रवि साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। हम जब देखते हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हुआ 8 जुलाई से, कि जब बुरहान वानी को वहाँ पे शहीद किया गया, और उस वक्त से कश्मीर का इशू आपके सामने मौजूद है। ये मुस्तकिल एक ऐसा इस वक्त ऐसे मरहले पे आ गए हैं कि दो एटमी ताकतें जो जंग के दहाने पे खड़ी हुई हैं। तो आप ये फरमाएं कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है पाकिस्तान में कि, और इवन इंडिया में भी सोचा जा रहा है कि एक इंतहा पसंद जो है वजीर आजम वहाँ बन गया है, और इंतहा पसंदों की वहाँ पे हुकूमत है। अगर हम हिंदू मजहब की बात करें तो आप क्या समझते हैं, इंडिया में देखते हैं तो ये कोई हिंदू मजहब नहीं कहता कि इस इंतहा पसंदी को, ये चंद लोग हैं जो इस तरह से इशारा कर रहे हैं। तो इस मौजू पर आप क्या कहना चाहेंगे, और वहाँ पे वहाँ की जो माहौल है उसके मुताबिक से पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरफेस और हारमोनी की, जबकि जिस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आपने जैसे बात की थी, देखिए पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर लूँगी कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं वो पाकिस्तानी हिंदू है, उनका इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब 1947 में जिसको इंडिया जाना था वो इंडिया चला गया, और जो यहाँ रह गए उन्होंने बी पाकिस्तानी का नारा लगा के वो पाकिस्तान में रहे और हम पाकिस्तानी हैं। तो इसकी सबसे पहली तो मुझे ये क्लियरिफिकेशन है। और मैं आपकी बहुत कदर इसलिए हम करते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस मौजूद थी जी कि आप जो हिंदुस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चॉइस को कबूल नहीं किया, बल्कि आप जो है पाकिस्तान में रहे, हमारे सिख भाई जो है पाकिस्तान में रहे, क्रिश्चियन भाई पाकिस्तान में रहे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि आपने पाकिस्तान को अपना मुल्क जाना, और पाकिस्तान के साथ वफादारी आज तक निभा रहे हैं। हमने अपना मुल्क पाकिस्तान जाना नहीं, हमने बाकायदे आपको अपना लहू दिया है, अपना जो कारोबार में आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कारोबारी कम्युनिटी, और सबसे ज़्यादा हमने अपना हिस्सा डाला है बीइंग का कारोबार के हवाले से। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये चीज़ हमें क्लियरिफिकेशन करनी चाहिए कि जब भी टीवी पे, मीडिया पे या आती है तो वहाँ हिंदुओं का नाम लिखा जाता है, वहाँ तो क्लासिफिकेशन नहीं होती कि हिंदुओं का। पर जब आपकी जो न्यू यूथ है वो ओवरऑल जो है ना हिंदू कम्युनिटी के लिए एक गलत तासर लेती है, गलत इमेज कैरी करती है। तो आज जब आपको एक आज टीवी के मौका मिला है तो इस चीज़ को हम क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। और दूसरा देखिए ना, हर जगह पे मतलब प्रॉब्लम होते हैं, हर जगह पे होता है। हमें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम अभी भी जंग जड़ रहे हैं। हम आपको ये गारंटी देंगे, पहले महाज पे हम खड़े होंगे, आप हमें मौका देंगे, आपसे आगे जिसके वो रहा हम आगे खड़े होंगे। पसंदी है जिसका मैंने आपको इशारा दिया, मोदी की इंतहा पसंदी, जिससे पूरे हिंदू मजहब का इमेज खराब हो रहा है कि जनाब शायद हिंदू ऐसे ही होते हैं जैसा मोदी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी उन चंद शरपसंद अनासर लोगों में से है जो मतलब किसी का भी इमेज, किसी भी मजहब में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे कोई और गलत धमाके हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम का तासर गलत जा रहा है। वो चंद पसंद अनासर को हमने फोकस कर रहे हैं कि ये अनासर गलत है। मोदी इटसेल्फ एक, जब आप देखें, वो बेसिकली जो मेंबर है वो हिटलर का जो है, जो मसोलिनी की जो तहरीक थी उसका मेंबर रहा है शुरू से, जो उन्होंने बनाई थी तहरीक, वो आज तक उसी का, उसका मेन मोटो यही है कि हम अपना फंडामेंटलिज्म को जो है प्रोमोट करें। और इस तरह के चंद पसंद अनासर देखें, इंडिया में आज जो है कोई भी खुशहाल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि उसकी वजह से क्या वहाँ इंडिया के हिंदू खुश हैं? वो भी खुश नहीं है। वहाँ पे लोकल उसको इतनी वहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ें या लोकल ही उनको इतना ब्लेम किया जाता है कि आपने जो है पूरे पाकिस्तान इंडिया को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो चंद पसंद जो अनासर थे, इन 4, 5 या 10, 15, 20 लोगों को उन्होंने मिलके उन्होंने पूरे एक इंडिया का जो आपने टाइम एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमें होली ट्रिनिटी चर्च में अब बात करना चाहेंगे सरदार हीरत सिंह साहब आपसे। सरदार साहब, पाकिस्तान का में बताएं पहले कि सिखों का क्या हाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा आपके। थैंक यू वेरी मच। असल में पाकिस्तान का नाम जब हम सुनते हैं, यहाँ जितने भी सिख सारी दुनिया में हैं, हम तो यहाँ के ही हैं, अपने ही धरती के बच्चे हैं उसके हम। लेकिन सिख जो जहाँ भी होगा पूरी दुनिया में,
اس کے لیے پاکستان ایسا ہے جیسے رضوان جعفر کے لیے مدینہ ہے. بہت خوبصورت بات کی کیونکہ یہاں پہ میرے مرشد، میرے گرو، میرے پیغمبر بابا گرو نانک یہاں پیدا ہوئے نانکانہ صاحب میں. میرے چوتھے گرو رام داس صاحب چونا منڈی لاہور میں پیدا ہوئے. میرے 5ویں گرو کا شہیدی استان لاہور میں گرو ارجن دیو کا. ہمارے گرو گوبند سنگھ کے لاڈلے سکھ بھائی جوگا سنگھ کا استان پشاور میں ہے. ناروال میں ہمارے آخری گرو کا جو فائنل جو آخری آرام گاہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ناروال میں، وہ بھی پاکستان میں. تو یہ دھرتی تو ہمارے لیے بڑی مقدس دھرتی ہے. اور یہ جو انٹرفیتھ کا جو پیغام آج ہم ادھر چلا رہے ہیں یہ میرے گرو نے پہلے ہی دے دیا تھا. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے گرو نانک کے ساتھ ایک بھائی بالا تھا جو ہندو تھا اور ایک بھائی مردانہ تھا جو مسلمان تھا. یہ تینوں کٹھے ہو کے اللہ کی ودانت کا پرچار کرنے نکلتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ اس چیز کو حیرت سے دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام مذاہب قرآن شریف، توریت، انجیل، زبور یا گیتا، رامائن، وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، رگ وید، جتنے بھی جو ہیں الہی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں کہیں بھی کوئی ایک ہی مذہب کی نمائندگی ہے. لیکن ہمارے سری گرو گرنتھ صاحب جو ہمارا گرو ہے، جو مقدس سکھوں کا کتاب، جس کو آپ کتاب بولے، میرے لیے تو الائیو گرو ہے، اس کا حکم میرے لیے، اسی میں سکھ گروؤں کی بھی قربانی ہے شامل. بابا فرید گنج شگر جو مسلمان تھے اس کی بھی بانی ہے. روی داس جو ایک ہندو تھا اس کی بھی بانی ہے. اور تمام مذاہب کو کٹھے لے کے جو ہے نا انٹرفیتھ ہارمونی کے طور پر بابا گرو نانک کو ہمارا سکھ دھرم کٹھے لے کے چلا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، نوٹ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب سر یہ مجھے ایک بات فرمائے کہ جب ہم دنیا میں مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب اپنی سکھ کمیونٹی سے ملتے ہیں، چاہے یورپ جائیں، امریکہ میں یا کسی دنیا میں کہیں پر بھی، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ناراض لگتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے رائٹس کے حوالے سے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جب یہ ایک پاک بھارت ایک کانفلکٹ سامنے آیا تو پنجاب میں جو سکھوں کے گاؤں تھے تقریباً 10-15 کلومیٹر تک وہ خالی کرا دیے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش پائی جاتی ہے سکھوں میں کہ ان کے رائٹس کا خیال نہیں کیا جا رہا انڈیا میں یا پاکستان میں؟ تو یہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے یا نہیں؟ اصل میں سر جو ہے نا سکھ جو ہے نا اس کو بابا گرو نانک نے جو پیغام دیا ہے وہ امن کا پیغام دیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اسی طریقے سے بابا گرو نانک نے بھی یہ کہا ہے کہ وید کتیب کہو مت جھوٹے، جھوٹا جو نہ بیچارے. جتنے بھی آسمان کتابیں ان کو جھوٹا نہ کہو، غلط نہ کہو. جو وہ جھوٹا ہے جو اس پہ انالیسز نہیں کرتا اس سے جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خوشبو نہیں لیتا. اصل میں بات یہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اکال تخت سری امرتسر صاحب پہ جب سے حملہ ہوا، یہ تیسرا بڑا حملہ ہے. اس سے پہلے ابدالیوں نے بھی جو ہے نا ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا جو ہے نا، اور بھی جو حملے آور تھے. سکھ ہمیشہ ڈیفنس میں رہا ہے، کبھی افینس اس نے کیا ہی نہیں. تو سکھ اس لیے ناراض ہیں، ان کی مقدس ان کے گروؤں کو آستان مقدس ہمارا اکال تخت، اس کے اوپر اندرا گاندھی نے جب توپیں چلائی اور بم چلائے اور ہمارے جنرل سنگھ بھنڈران والا اور 40,000 سکھوں کا قتل عام کیا اس نے. تو یہ بھارت میں ہوا. اور اس کے علاوہ مودی نے آپ کو بتایا احمد آباد میں کتنے مسلمانوں کا قتل عام کرایا. کبھی لکھنؤ میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی احمد آباد میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ شرپسندی زیادہ ہے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں پرامن ہے، ہم کہیں بھی کوئی جو ہے نا آپ کو گرودوارے میں جائیں گے تو کوئی پرسکون ہے. ہندوؤں کے اتنے مندر ہیں، پرسکون ہے. اور جب آپ ہمیں ملتے ہیں یا کوئی بھی ہمیں برادری سے ملتا ہے، ہم آپ کی ماشاءاللہ جو آپ سامنے سے آپ جو یعنی آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں جسولیہ کے اندر، تو ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، ہم بہت احترام سے ملتے ہیں آپ سے. علامہ یعقوب علی شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، اور یہاں پہ کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو پریکٹیکلی طور پہ ہمیں نظر آنا چاہیے، ہم آہنگی نظر آنی چاہیے مختلف فیت کے درمیان بھی. اور مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں میں مختلف جو فقہ اور مسالک موجود ہیں ان کے اندر بھی. تو وہ کیسے ممکن ہے
کہ ویسے تو اللہ الحمدللہ اگر ہم موازنہ کرتے بھارت سے موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بہتر ہوں، اور پاکستان کا امیج جو کہیں کہیں انتہا پسندی کی طرف بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اس سے وہ امیج جو ہے ہمارا ہٹ جائے۔ دیکھیے بین المسلمین اتحاد کی میں تو نہیں سمجھتا کہ اس پہ سوچا بھی جائے، اس لیے کہ قرآن پاک میں جب ایک کلمہ گو آپ کا بھائی ہے، انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آپ یا علماء حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ایک آیت آ گئی کہ تم سب بھائی بھائی ہو، بنی آدم کے مطابق تو ہم سب بھائی بھائی ہو گئے، یا بنی آدم کہ ایک آدم ایک نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن یہاں تو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم سب مومن سارے بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی آپس میں تنازع ہو جائے تو آپ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرائیں اور آپس میں مل کر بیٹھیں۔ اب اس کے باوجود اگر آپ اس کو نہیں مانتے اور اپنی ایگو اپنی انا کی وجہ سے، تو دس از ناٹ دا اسلام۔ آپ اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس زمانے میں کوئی فرقہ ہوتا تھا، نہ کوئی آپ اور مساجد الگ ہوتی تھیں، اور آج بھی آپ کے پاس ایک سمبل موجود ہے، خانہ کعبہ میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب وہیں پر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وائی ناٹ پاکستان؟ انڈیا اور پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، باقی پوری دنیا میں ممبر کا جو بھی تقدس ہے محراب کا وہ مقدس ہے وہاں پہ، اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور گورنمنٹ کے تحت ہوتا ہے۔ خیالات کا، اور آج ہمارے ساتھ دو منسٹرز بھی موجود ہیں، صوبہ سندھ کے ریلیجیس افیئرز کے بھی اور انٹرفیتھ ہارمونی کے بھی۔ ان سے ہم پوچھیں گے بریک کے بعد کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہے۔ بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں، سوال ہے پاکستان کا۔ سال سے میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ سندھ میں یا خصوصاً کراچی کے اندر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کا بنیادی تضاد جو ہے مذہب کے حوالے سے ہو یا کسی فیکٹ سے ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بات پوچھی۔ 2-2.5 مہینے پہلے سندھ کے اندر ڈہر کی ڈسٹرکٹ میں ایک شہر ہے ریڑھ کی، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ میرا بھائی اس کو سیکنڈ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ اتنا اشتعال تھا، اتنے حالات خراب تھے کہ بعید تھا، حالات اس حد تک جا رہے تھے کہ یہ معاملہ پورے سندھ کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت بھی میرے پاس ذمہ داری تھی، ہم راتوں رات وہاں پہنچے اور پوری رات میں نے وہاں خود گزاری تمام تر مسلمان طبقوں سے یا ہندو برادری سے۔ میں وہاں ان کے دھرم شالہ میں گیا، میں وہاں ان کے جو ہے عبادت گاہ جو ہے وہاں پہ گیا، ان کے جو ہے لیڈر ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں رات ہم نے گزار کر کے اگلے دن صبح جو ہم نے اقدام اٹھایا وہ پوری ڈہرکی میں گھوٹکی میں امن ریلی ہم نے نکالی، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اشتعال جو ہے وہاں پہ ختم ہوا اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیے گا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ معاملات اور زیادہ بڑھ جاتے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہندو برادری ہو، چاہے ہمارے سکھ برادری ہو، چاہے ہمارے عیسائی کرسچن برادری ہو، ہم نے تمام تر مذاہب کے حوالے سے دل میں بھی احترام ہے اور پریکٹیکلی طور پہ عملاً ہم نے کر کے دیا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں وہاں کی اقلیت پہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بابری مسجد آپ کے سامنے ہے، چاہے اس کے علاوہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ وہاں پہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا گیا، تو اس طرح وہاں پہ ان کے جو ریلیجیس کے جگہ ہیں، مساجد ہیں، ٹیمپل ہیں یا اس کے علاوہ چرچز ہیں، وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان کے اندر اگر اکا دکا واقعہ ہوتا بھی ہے لیکن ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، ہم نہیں بلکہ سب تمام مل کر کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مساجد کا احترام کرتے ہیں، چرچز کا احترام کرتے ہیں، ہر جگہ ہم احترام کا جو ہے صرف اسی بنیاد پہ کہ ہم تمام تر بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ہمارا اس ملک سے محبت ہے، ہمارا اس ملک سے واسطہ ہے، تعلق ہے ہمارا مرنا جینا۔ میں ایک واضح سوال کر لیتا ہوں، علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، فرمائیں پاکستان میں کیا مذہب کی بنیاد پر سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کم سے جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جنونیت جو ہے اس وقت سر چڑھ کر بول رہی ہے اور وہاں پہ مذہب کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے، یہاں پر ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اٹس ویری کلیئر، بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ لڑوایا جاتا ہے، اور مذہب کی بنیاد پہ بھی بہت سارے جو فرقے ہیں، اگر چاہے حکومت تو اس کے پاس پاور ہے، یہ روک سکتی ہے، کوئی نفرت نہیں ہو سکتی۔ جب ابھی ہم نے دیکھا کراچی میں، آپ دیکھ لیجئے کیسی قتل و غارت گری ہو رہی تھی، لیکن جب حکومت نے اسٹینڈ لیا
اور الحمدللہ آج امن ہی امن ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی نفرت والی بات ہوتی ہے، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، اسی طریقے سے اگر یہ کوشش کریں تو آپ یقین جانیے یہ سیاست کا عنصر نکال دیں اس میں سے، اور صرف مذہب کو مذہب رہنے دیں، اور کسی بھی مصلحت سے کام مت لیں. اللہ کا نام، رسول کا نام لے کے کوئی اگر بےایمانی کرتا ہے، آج آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ کرپشن پچھلے دفعہ دور میں کرپشن ہوئی تھی حج میں، تو آج وہ جس نے کرپشن کی تھی وہ اندر ہیں وہ صاحب، تو اس کی وجہ سے لوگ اب جو حاجی واپس آ رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو گورنمنٹ نے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ وہ خوش آ رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچا ہے. سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا میں. آپ تھوڑا سا سر میں چاہوں گا کہ لوگ بھی آپ کو دیکھیں. آپ بھائی ویلکم کہہ دیں پہلے تو. جی فرمائیے سر کہ مذہبی ہم آہنگی پاکستان میں موجود ہے، اور اگر کہیں کچھ کمی ہے تو کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اتفاق سے میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، پارسی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی. اور پاکستان کے اندر الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اقلیت اکثریت سے زیادہ محفوظ نظر آتی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اس کے مقابلے پر ہندوستان میں اقلیت غیر محفوظ ہے، وہاں تو اکثریت بھی محفوظ نہیں ہے. آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اب آپ کا جو سوال تھا نا کیا ہم آہنگی پاکستان میں موجود ہے، مذہبی ہم آہنگی، یہ سوال تھا. شکر ہے، بہت مذہبی ہم آہنگی ہے اور رہے گی، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں نا کبھی غلط کام نہیں کرتے. بہت شکریہ تشریف رکھیں. ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم موجود ہیں ہولی ٹرینٹی چرچ میں، اور آج بات ہو رہی ہے انٹرفیتھ ہارمونی پر. جی میرا خصوصی سوال علامہ صاحب سے کہ اکثر ہماری جب دینی یہاں پہ تو بڑی پیس کی اور بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم دینی محافل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ تک سکھایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے، کافی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی اور مذہب کا تہوار ہے تو انہیں آپ نے وش بھی نہ کریں. جیسے ابھی کرسمس آتا ہے، دیوالی آتی ہے، تو ہمیں وش کرنے تک سے منع کیا جو سوشل میڈیا پہ اکثر چیزیں وائرل ہوتی ہے جب تہوار آتے ہیں. اچھا سوال کیا علامہ صاحب، ذرا مختصر جواب فرمائیں. قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ اگر اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہو یا اس کا مذاق اڑایا، لا تقعدوا معهم انکم اذا مثلهم. دیکھیں ہمیں کاپی نہیں کرنی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان کے تہوار ان کے لیے ہیں، ہمارے تہوار ہمارے لیے ہیں. ہم نہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، نہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے ان کے مذہب کو اڈاپٹ کریں یا کریں. یہ ان کی چوائس ہے خود. اس لیے قرآن پاک میں تو واضح طور پہ دیکھیں آپ، پھر تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ایک ساتھ. بالکل. اور آپ نے جو نوجوان آپ نے بات کی، یہاں پر دانیال یہاں پہ موجود تھے، کہ یہ نفرت کا جو پیغام دیا جاتا ہے یہ پیغام درست نہیں ہے. آج کے پروگرام کے ذریعے ہم یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ کرسمس کے موقع پر، اور یہ ہوتا بھی ہے پاکستان کے اندر، کہ مسلمان جو ہیں وہ چرچ میں کیک لے کے جاتے ہیں، مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں، اور ہندو کمیونٹی سے، سکھ کمیونٹی سے، کرسچن سے جو ہیں وہ عید کے موقع پر مٹھائی جو ہے وہ لے کے آئی جاتی ہے. تو سر یہ تہواروں کا ذرا فرمائیں بشپ صاحب. یقیناً جب ہم کہتے ہیں کہ ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کو وش کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم خوش ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی پوری روایات کو مناتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. اور سر یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے تہوار کے موقع پر ہم ان کے لیے تحائف بھی لے کے جائیں، مٹھائی بھی لے کے جائیں. جی السلام علیکم. میرا سوال بشپ صاحب سے ہے کہ آپ جو پیس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اسکول میں صرف کرسچینٹی کو اتنا کیوں پاپولر کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایونٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میری سسٹرز کافی سالوں سے وہاں پر پڑھی ہیں، میں نے آج تک وہاں پر کوئی مسلمانوں کا میلاد یا اس طریقے سے کوئی ایونٹ میں نے نہیں سنا. تو ایسا کیوں ہے سر؟ پلیز آپ مجھے بتائیے. دیکھیں اس میں ہر بچے کے ساتھ ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بچیاں اپنا وہ جو میلاد وغیرہ وہ بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے اپنے کلاس روم میں، جہاں بھی اکٹھے ہو کر کرنا چاہتے کر سکتے ہیں. لیکن اوپن جس طرح سے مطلب ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہوں گا. بہت اچھی بات کی آپ نے، اور ایک اچھا خیال پیش کیا. میرے بچے سینٹ جوڈ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ عید میلاد النبی کا بھی پروگرام ہوتا ہے. دونوں عیدوں پہ عید ملن پارٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح کرسمس کی پارٹی بھی ہوتی ہے. اگر
یہ صرف یہ نہ کہا جائے کہ کرسچن اسکولوں میں وہاں پہ اسلامیات کے لیے 3-4 ٹیچر رکھے گئے ہیں اور کرسچن بچے کم ہیں، ان کے لیے 4-5 کلاسوں کے بچوں کو جمع کر کے وہاں پہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے کرسچن مذہب کی. جی اس طرف کوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ آزادی جو لڑی ہے وہ تمام مذاہب کے لوگوں نے لڑی ہے. خاکسار تحریک پلیٹ فارم پہ لڑی ہے اور اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، ہندو سب موجود تھے اور وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. اس آزادی کی جنگ لڑنے کے بعد جب پاکستان تخلیق میں آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس نفرت سے بھی آزادی حاصل کرنی چاہیے جو ہمیں محبتوں کے پھول نہیں بکھیرنے دے رہی اور کانٹے ہمیں بکھیر رہے ہیں. یہ انسانی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم محبتیں پیدا کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں انسان دیکھنا چاہیے، مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں جرم دیکھنا چاہیے، اس جرم پہ کرنے والے کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں وہ مظلوم دیکھنا چاہیے، اس کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں وہ حق دینا چاہیے جو انسانی بنیادوں پہ ہے، لیکن اس حق کی بنیاد پر ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے. اس خیر الناس من ینفع الناس، اے لوگوں تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم لوگوں کا نفع دیکھو. وہاں یہ نہیں کہا گیا خیر المسلمین و ینفع المسلمین. خوبصورت بات کی آپ نے. روی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا اصل میں پروگرام کا کہ ہمیں وہاں پر ایک انتہا پسندی نظر آتی ہے اور انتہا پسند وزیر اعظم نظر آتا ہے. تو پاکستان کی ہندو کمیونٹی کی جانب سے آپ مودی کو کیسے للکارنا چاہیں گے؟ ہم مودی کو بتانے چاہتے ہیں کہ مودی یہاں پہ اگر تم نے آنکھ بھی دکھائی تو ہم تمہاری آنکھ نکال دیں گے. اگر تم نے پاؤں بھی رکھنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے پاؤں توڑ دیں گے. ہم ہندو جو لوگ موجود ہیں آپ کے پہلے ہمارا سینہ ہوگا پھر بعد میں خدا. ہم پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑائی کریں گے اور ہم موقع دیں گے اور سب کو کہ جنہیں ہمارے ساتھ آ جائیں. اور میں پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے آپ کو یہ پوری یقین دہانی کراتا ہوں کہ آج بھی ہم پہلے جنہیں پاکستانی ہیں بعد میں کسی مذہب میں تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی ہو، پہلے پاکستانی بعد میں اس کا اور اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ پاکستان میں ہر پلیٹ فارم پہ اور زیادہ تر میڈیا میں بھی اگر ہم انڈیا کے میڈیا سے موازنہ کریں تو آج امن کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم انڈیا کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری امن کی بات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہم پہ مسلط کی گئی جارحیت تو اس کا چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے پارسی ہو، سب اس کا بھرپور انداز میں اس جارحیت کا مقابلہ کریں گے. بالکل. جی اینتھونی صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج کے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، اسپیشلی میڈیا کا جو رول ہے اس مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے یا حب الوطنی کے لیے. بحیثیت کرسچن یہ سوال میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے اور کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ جی آپ 14 اگست کس طریقے سے مناتے ہیں، یا کہ آپ جو ہے بحیثیت کرسچن جو ہے آپ کا رول جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے. آج اگر 70 سال بعد بھی مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا تو مجھے اپنی حب الوطنی پر کیوں مشکوک کیا جاتا ہے؟ بشپ صاحب ویری کوئک ہم بس اینڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک رہنا چاہیے. آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے اور مل کر رہیں اور اپنے ملک کو پاکستان کو مضبوط کریں. بہت بہت شکریہ. اور آج ہولی ٹرینٹی چرچ میں تمام مذاہب کے لیڈرز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور آج ہم سب یہاں پہ اسی لیے جمع ہوئے کہ ہم پاکستان بھر میں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ ایک ہیں. سب مل کر جو ہے آگے پاکستان کی ترقی کے لیے بڑھیں گے. اور اگر پاکستان کو کوئی میلی آنکھوں سے دیکھے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. رضوان جعفر کو ہولی ٹرینٹی چرچ کراچی سے اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.